ایمان کی قوت۔ دمشق کا ایک بزرگ سردار اپنے قد کاٹ اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے عدیم المثال سردار تھا۔ یہ محض شکل و صورت کے اعتبار سے بزرگ نہ تھا، بلکہ قلب و نظر کے اعتبار سے بھی فرشتہ سیرت انسان تھا۔ اللہ نے اسے جہاں دولت و دنیا سے نوازا تھا، وہاں داد و دہش کا حوصلہ بھی وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ اس کے اسی وصف جمیل نے اسے اہل دمشق کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا، چنانچہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہوتے تھے۔ جب کبھی وہ سفر کے لیے روانہ ہوتا تو 200 انسان اسے الوداع کرنے جاتے، اور جب وہ واپس لوٹتا تو انسانوں کا جمع غفیر دیوانہ وار اس کے استقبال کے لیے نکلتا۔ اس کا ڈیرہ ہر وقت ملاقاتیوں سے بھرا رہتا، اور خداموں اور غلاموں کو ان کی ضیافت سے فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ لیکن اس کی یہ قدر و منزلت اس کے حاسدین کو ایک آنکھ نہ بائی، اور انہوں نے امیر المومنین ہارون رشید کے دربار میں یہ بات پہنچا دی کہ دمشق میں بنو امیہ کا ایک بزرگ سردار موجود ہے جو ہزاروں ایکڑ جاگیر اور سینکڑوں ایکڑ باغات کا مالک ہے۔ اس کے ڈیرے میں صبح و شام بڑی رونق اور چہل پہل ہوتی ہے۔ وہ نہایت کشادہ دل اور کشادہ ہاتھ ہے۔ اس کے بیٹے اور پوتے، خدام اور غلام گھوڑوں اور خچروں پر سوار ہو کر جہادی روم میں شرکت کرتے ہیں، اور بنو امیہ کا کسی فرد کا اس قدر مالدار ہونا اور بااثر ہونا خطرے سے خالی نہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کسی وقت علم بغاوت بلند کر دے اور ملک شام کو تمہارے ہاتھوں سے چھین لے، کیونکہ وہ ان شاہینوں کا چشم و چراغ ہے جو مشرق میں 1 صدی حکومت کرنے کے بعد ہسپانیہ میں جاہ و جلال سے حکومت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی خبر لینی چاہیے، ورنہ کسی بھی وقت کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو ہی ہارون رشید نے یہ بات سنی تو اس کی نیند حرام ہو گئی، اور اس نے فوراً اپنے پولیس آفیسر منازع کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی دمشق کی طرف نکلو اور اس آدمی کو بیڑیا پہنا کر میرے پاس لاؤ، اور اسے اونٹ کے حوض میں ایک طرف بٹھانا اور خود دوسری طرف بیٹھنا، اور اس کے گھر کا جائزہ لینا، اور جو کچھ وہ کہے وہ حرف بحرف یاد رکھنا، یہاں آ کر مجھے بتانا۔ پولیس آفیسر نے اموری بزرگ کی گرفتاری کا شاہی وارنٹ لیا اور اپنی پولیس کا خصوصی دستہ لے کر اپنے مشن کی طرف نکلا، اور عراق کی وسیع و غریض صحراؤں کو طے کرتا ہوا شام کے سرسبز و شاداب علاقوں میں داخل ہو گیا۔ اس راستے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار عجائبات نظر آئے، لیکن اس نے انہیں نظر بر کر نہ دیکھا، کیونکہ اس کی نظر اپنے اہم مشن کی تکمیل پر تھی، اور وہ اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اتنے بڑے بزرگ سردار کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئے۔ مبادا اس عمل میں ہولناک تصادم نہ ہو جائے، کیونکہ رعیت کے کسی بے گناہ شخص کو رسوا کن طریقے سے گرفتار کرنے سے انسانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اور لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ ہو سو ہو، گرفتار تو بہرحال ہی کرنا ہے، کیونکہ اس کو گرفتار کرنا امیر المومنین کا تاکیدی حکم ہے۔ وہ یہ سوچتا ہوا دمشق میں داخل ہوا اور پوچھتا ہوا اموری سردار کے ڈیرے پر جا پہنچا، اور بغیر پوچھے ہی اس کے ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ جب اس کی قوم نے اسے دیکھا تو اس کے ساتھیوں سے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ خلیفہ بغداد امیر المومنین ہارون رشید کی ذاتی گارڈ کا انچارج ہے۔ تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ صحن کے درمیان میں پہنچا تو اسے وہاں لوگوں کا جم غفیر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جب انہیں اس بات کا تعارف کروایا گیا تو وہ اٹھے اور اس کا خیر مقدم کیا اور اسے عزت و احترام سے بٹھایا۔ اس سے آمد کا مقصد دریافت کیا تو اس نے اپنا مقصد بتانے کی بجائے سردار کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس کی اولاد ہے اور وہ حمام میں غسل کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے کہو کہ جلدی کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی اس کی طرف گیا اور اسے غسل سے جلدی فارغ ہونے کا پیغام دے آیا۔ اس دوران پولیس آفیسر اس کی حویلی کا احوال کا جائزہ لینے لگا، اور اس کی شان و شوکت اور اس میں لوگوں کی گما گمی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جو سردار کی آمد میں تاخیر ہوتی گئی، اس کا خوف اور قلق بڑھتا گیا کہ مبادا وہ کہیں چھپ نہ جائے، تاآن کے ایک پروقار اور وجیحہ شخص صحن میں داخل ہوا، اور اس کے دائیں بائیں 20-30 سال کے پختہ عقل مندوں اور 20-30 سال کے جوانوں اور نوعمر بچوں کی جماعت تھی۔ اسے دیکھ کر پولیس آفیسر کو یقین آ گیا کہ یہی وہ بزرگ سردار ہے جسے میں نے گرفتار کرنا ہے، اور یہ سب کے سب ان کے بیٹے اور پوتے ہیں۔ چنانچہ وہ السلام علیکم کہہ کر پولیس آفیسر کے پاس آیا اور اس سے امیر المومنین کی خیریت دریافت کی اور دیگر احوال پوچھتا رہا۔
ابھی وہ اپنی باتوں میں تھا کہ اس کے خدام پلو بری ٹوکریاں لے آئے اور انہیں کاٹ کاٹ کر رکابیوں میں رکھنے لگے۔ اس نے سیکیورٹی آفیسر کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی اور اپنی نشست پر خاموشی سے بیٹھا رہا، اور سردار اپنے ساتھیوں سمیت پل تناول کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ پل کھا چکا تو اس کے خدام اور غلام کھانے کی دسترخوان بچھانے میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے مختلف رنگوں اور ذائقوں سے بھرپور ایسا کھانا پیش کیا جو حکمران کے علاوہ کسی کو زیب نہ دیتا تھا۔ اس نے پولیس آفیسر کو ایک مرتبہ پھر کھانا تناول کرنے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی، اور اس نے بھی اصرار نہ کیا اور ساتھیوں سمیت کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو نماز میں مشغول ہو گیا اور قابل رشک اطمینان سے نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر پرسوز انداز میں دعا و مناجات میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ دعا و مناجات سے فارغ ہوا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ اس نے امیر المومنین کا لکھا ہوا گرفتاری کا وارنٹ دکھایا جو اس نے نہایت اطمینان سے پڑھا، اور پھر اپنی اولاد کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور کہا، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، میں اسے پڑھ کر ایک لمحہ بھی تاخیر کا روادار نہیں ہوں۔ لائیے اپنی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں مجھے پہنا دیجیے۔ چنانچہ سیکیورٹی آفیسر نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں منگوائی اور اسے پہنا کر اون کے ہودج میں ایک طرف بٹھا دیا اور خود دوسری طرف بیٹھ گیا۔ جب وہ اسے لے کر دمشق سے باہر آیا تو وہ خندے پیشانی سے پولیس آفیسر سے بات کرنے لگا۔ جب وہ غوطہ کے باغات میں سے گزرے تو اس نے پولیس آفیسر سے کہا، یہ باغات دیکھ رہے ہو، ان میں مختلف قسم کے اقسام پل اور جدا جدا خوشبوؤں اور رنگوں کے پھول ہیں۔ جب وہ اپنے پلوں اور پھولوں سے بڑے باغات کی تعریف سے فارغ ہوا تو اپنے کھیتوں کا حسن اور رونائی بیان کرنے لگا۔ جو وہ اپنے کھیتوں اور باغوں اور بستیوں کی تعریف کرتا، پولیس آفیسر کو اس پر غصہ آتا، لیکن وہ خاموش رہ جاتا۔ لیکن ایک موقع پر اس نے حیرانی سے کہہ دیا کہ اے اللہ کے بندے، اپنی جاگیروں اور باغوں اور کھیتوں کی تعریف چھوڑ اور اپنے انجام کی فکر کر۔ امیر المومنین کو تیری اس مالداری اور آسودہ حالی نے پریشان کر دیا ہے، اور اس نے تجھے توہین آمیز طریقے سے گرفتار کر کے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ہم انہی کے حکم کے مطابق تجھے تیرے اہل و عیال اور حاشیہ نشینیوں کی موجودگی میں گرفتار کرا کے لا رہے ہیں۔ تجھے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پولیس آفیسر کی بات سن کر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، اے منازع، تیرے بارے میں میری فراست غلط ہو گئی۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ امیر المومنین نے تجھے اچھی طرح کامل العقل سمجھ کر اس مقام پر فائز کیا ہے، لیکن تیری بات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے تو بھی عوام کالا نعام کی سی باتیں کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ یہ جو تو نے کہا ہے کہ امیر المومنین نے مجھے اس حال میں تجھے اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے تو سن لے۔ مجھے اس خالق اور مالک پر مکمل بھروسہ ہے جس کے قبضے و قدرت میں میرا مقدر ہے۔ امیر المومنین نے اپنی نفع و نقصان کے مالک ہے، نہ کسی اور کے۔ وہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو اتنا ہی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین کے بارے میں نے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو جاؤں۔ جب انہیں میرے معاملے کا پتہ چل جائے گا کہ میں کسی بھی صورت میں ان کے حق میں برا نہیں ہوں، اور حاسدوں اور دشمنوں نے میرے بارے میں حسدن ان کے کان بھرے ہیں اور مجھ پر وہ بہتان لگائے ہیں جن کے میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، تو وہ میرے خون کو حلال نہیں سمجھیں گے اور مجھے عزت و احترام سے واپس بھیج دیں گے۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ امیر المومنین کے ہاتھوں نقصان پہنچنا ہے اور انہوں نے میرا خون بہانا ہی ہے، تو سارے انسان اور جن اور فرشتے مل کر بھی مجھے نفع نہیں دے سکتے۔ تو میں اس فیصلے سے جو اللہ میرے بارے میں لکھ کر فارغ ہو چکا ہے کیوں غم کھاؤں اور کیوں اس کی فکر کروں؟ مجھے اس اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اسے رزق عطا کیا ہے، اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جو ذات دنیا و آخرت کی مالک ہے اس کی رضا پر راضی رہنا، اس پر صبر کرنا بہتر ہے۔ اور میں تو سمجھتا تھا کہ تیرا اس بات پر پختہ ایمان ہے، اور اب جب کہ مجھے تیری سمجھداری کا پتہ چل گیا ہے، میں انشاءاللہ امیر المومنین کے سامنے پیش ہونے تک تجھ سے بات نہ کروں گا۔ اس کے بعد بزرگ سردار نے اپنے منہ پر مہر سکوت لگائی اور کوفہ پہنچنے تک سوائے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے
یا ضروری حاجت کے لیے پانی مانگنے کے اور کوئی بات نہ کی۔ چنانچہ جب پولیس آفیسر کوفہ میں داخل ہوا اور اسے ایک جگہ پر بٹھا کر امیر المومنین کے دربار میں پیش ہوا تو اس نے امیر المومنین کو اس کی شرافت و جاہت اور مال و دولت کی فراوانی اور اسے گرفتار کرنے اور اسے کوفہ تک لانے کی اول تا آخر کہانی سنائی تو ہارون رشید بول اٹھا، اللہ کی قسم یہ آدمی سچا ہے اور اللہ کی نعمت کی فراوانی کی وجہ محسود ہے، اور اس کے حاسدین نے آتش حسد میں جل کر اس کے بارے میں بے سروپا باتیں کی ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے بلا وجہ اس سے تکلیف دی اور اسے پریشان کیا اور اس کے اہل و عیال کو خوف زدہ کیا۔ اٹھ اور فوراً اس کی ہتھکڑیاں کھول دے اور بیڑیاں اتار دے اور اسے عزت و احترام سے میرے پاس لا۔ سیکیورٹی آفیسر اٹھا، اس نے بزرگ سردار کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دی اور اسے ہارون رشید کے دربار میں پیش کر دیا۔ ہارون نے جب بذات خود اس کے معصوم چہرے کا ملاحظہ کیا تو اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کا چہرہ سونے کی طرح تمتمانے لگا۔ بزرگ سردار نے قریب آ کر سلام کیا، جس کا ہارون نے بڑی محبت سے جواب دیا اور اس کے حال احوال پوچھنا شروع کر دیے اور کہا، ہمیں آپ کی مالداری اور سرداری کی اطلاعات پہنچی تھی اور ہمارے سامنے ایسی باتوں کا تذکرہ ہوا تھا جو ہمارے لیے تشویشناک تھی، اس لیے ہم نے پسند کیا کہ آپ کو بلا کر ان باتوں کی اصلیت معلوم کی جا سکے اور ہم آپ کا جواب بھی سن سکے اور آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر سکے، لہٰذا اب آپ اپنی ضروریات بیان کیجیے۔ بزرگ سردار نے پہلے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی اور ایک بات کا شاندار اور تسلی بخش جواب دیا اور آخر میں درخواست کی کہ مجھے میرے ملک اور گھر بار اور اہل و عیال میں سلامتی کے ساتھ واپس بھجوا دیا جائے۔ ہارون نے کہا، ایسا کرنا تو ہمارے ذمے ہے اور ہم اس فرض کو بجا لائیں گے، لیکن آپ اپنی وجاہت اور شرافت سے متعلقہ ضروریات سے آگاہ کیجیے جنہیں پورا کر کے ہم آپ کے معاون بن سکیں گے، کیونکہ آپ جیسے آدمی کو اپنی سرداری سے متعلقہ چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ کے افسران انصاف پرور ہیں اور ان کے عدل و انصاف نے مجھے کسی طرح کے سوال سے بے نیاز کر دیا ہے، اور امیر المومنین کی حکومت کے سائے میں میرے اور میرے اہل وطن کے معاملات ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، تمہیں اپنے ملک میں امن و امان سے جانے کی اجازت ہے، اگر کبھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے تو خط لکھ دینا، تعمیل کر دی جائے گی۔ اے منازع، اسے فوری طور پر وہاں پہنچاؤ جہاں سے لائے تھے۔ چنانچہ سردار کو عزت و احترام سے پہنچا دیا گیا اور حاسدین کی امیدیں خاک میں مل گئی۔